بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے نفقے اور حضانت سے متعلق کچھ مسائل بتا دوں۔ نفقے کا مطلب خرچہ ہے اور حضانت کا مطلب ہے بچوں کی پرورش۔ مسئلہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ اس کی وجہ سے گھر بھی بنا رہتا ہے، گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے، اور الحمدللہ بچوں کی نشو و نما اور پرورش بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بچے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور بالآخر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سب گھروں کی اس سے حفاظت فرمائے، لیکن آج کل طلاق کے، خلا کے، اس قسم کے مسائل بہت کثرت سے میاں بیوی کے درمیان پیش آ رہے ہیں۔ تو جب معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی عورت ہے، اس کو کوئی شوہر مل جاتا ہے، شوہر ہے، اس کو کوئی بیوی مل جاتی ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کی تربیت کا اور ان کی پرورش کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں بچوں سے متعلق بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کو دھیان میں رکھیں، چونکہ بچوں کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں شریعت نے دونوں باتوں کو دھیان میں رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھا ہے کہ لڑکی ہے جب تک وہ 7 سال کی نہ ہو جائے، لڑکی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور لڑکا جب تک 7 یا 8 سال کا نہ ہو جائے، اس وقت تک ان بچوں کی تربیت اور پرورش کا حق یہ ماں کو حاصل ہے۔ اس حق کو حق کے حضانت کہتے ہیں اسلام کی فقہ کی اصطلاح میں۔ لڑکا جب تک 8 سال کا نہ ہو جائے اور لڑکی جب تک بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کی پرورش کا حق یہ ماں کو ہے۔ ماں کو حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ چاہے کہ زبردستی بچوں کو اپنے قبضے میں لے لے، تو یہ ایک ظلم ہے، بچوں کے اوپر بھی اور ماں کے اوپر بھی۔ زبردستی ان بچوں کو لے جا نہیں سکتا ہے، یہ بچے رہیں گے ماں کی پرورش میں، اور ان بچوں کا خرچہ واجب ہوگا یہ شوہر کے اوپر۔ شوہر جو ہے ان کے اوپر بچوں کا خرچہ واجب ہوگا، یعنی بچے رہیں گے ماں کے پاس میں، اور ان کا خرچہ جو ہوگا یہ شوہر کے اوپر، یعنی بچوں کے باپ کے اوپر ضروری ہوگا۔ بچوں کا خرچہ باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے کب تک؟ لڑکا جب تک بالغ نہ ہو جائے اور لڑکی کی جب تک شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک شرعی اعتبار سے ان کا خرچہ یہ باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس دوران بچہ جب پرورش کے اندر ہے ماں کی، اب وہ ماں جو ہے نا، وہ کبھی کبھی بچوں کو اتنا اپنے قبضے میں کر لیتی ہے کہ وہ اپنے والد بچوں کے باپ سے بچوں کو ملنے نہیں دیتی ہے، تو یہ والد کے اوپر ظلم ہے۔ بھئی آپ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لیکن ان بچوں کی جس طرح آپ ماں ہو، اسی طریقے سے یہ بھی باپ ہے ان بچوں کا، اور جب بچے باپ کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر باپ ان کو روک دیتا ہے کہ بھئی ماں سے نہیں ملنا، تو ماں سے ملنے سے روکنا یہ بھی ماں کے اوپر ظلم ہے۔ بچے دونوں کے ہیں، اس لیے دونوں میں سے جس کے پاس میں بھی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دوسرے سے ملنے سے روکے۔ تو جب تک لڑکا 8 سال کا نہ ہو جائے، لڑکی بالغ نہ ہو جائے، تب تک رہے گی ماں کے پاس میں، خرچہ باپ کے اوپر ہوگا، اور لڑکا جب 8 سال کا ہو جائے تو پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس میں بچے کو لا سکتا ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اگر شوہر کے گھر کا ماحول اگر درست ہو، کوئی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر وہ اپنے پاس میں اس بچی کو لا سکتا ہے۔ اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کبھی کبھی بہت شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ گھر کے سامان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بھئی یہ چیز میری، یہ چیز میری۔ تو اس سلسلے میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں گھر کے سامان میں بھی اگر اختلاف ہو جائے
تو اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوگی کہ گھر کے اندر عورتوں سے متعلق جو سامان ہے وہ تو بیوی کا ہوگا، مردوں سے متعلق جو سامان ہوگا وہ شوہر کا ہوگا، اور جو مشترکہ استعمال کی چیزیں ہیں جیسے برتن وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو یہ شوہر کی ہی سمجھی جائے گی، اس لیے کہ گھر شوہر کا ہے تو یہ چیزیں بھی شوہر کی ہی سمجھی جائے گی۔ اسی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے ملک کا کہ عورت نے اگر شوہر کے اوپر کیس کر دیا تو جب تک یہ عورت زندہ ہے یا جب تک دوسرا نکاح نہیں کر لیتی ہے اس وقت تک شوہر کے ذمے اس عورت کو خرچہ دیتے رہنا ضروری ہے۔ یہ ملک کا قانون ہے، لیکن شریعت کا قانون بھی اس کے ساتھ میں سمجھ لو کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے تو عدت تک کا خرچہ صرف شوہر کے اوپر ہوتا ہے، عدت تک کا، خلا کے اندر تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ عدت کے بعد پھر شوہر کے اوپر عورت کی کوئی ذمہ داری خرچے وغیرہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی قانون کے اعتبار سے کوئی عورت اپنے شوہر کے اوپر خامخواہ جبر کر کے اس سے پیسے وصول کرتی رہے عدت کے بعد بھی تو یہ عورت کی طرف سے ظلم ہے۔ یہ شریعت کے احکامات اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شریعت کے معاملات میں کتنا اعتدال ہے، ہر ایک کی رعایت ہے، کسی ایک کو مکمل چھوٹ شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پھر یہ عورت کرے تو کیا کرے، تو شریعت نے اس کے راستے بھی بتائے ہیں کہ بھئی گھر کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں، اس عورت کی کسی دوسری جگہ شادی کرنے کی فکر کرے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم میں جو اییم ہو ان کا نکاح کر لو۔ اییم کے اندر دونوں صورتیں ہیں کہ ایک عورت ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے وہ بھی اییم ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے وہ بھی اییم ہے، یا جس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے وہ بھی اییم ہے۔ یہ ساری چیزیں اییم کے اندر شامل ہیں، اور اگر اس کا کسی جگہ نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر خاندان کے مختلف لوگوں کے اوپر اس عورت کا خرچہ شریعت نے لازم کیا ہے جس کو حق نفقہ کہتے ہیں، اس لیے اس کے راستے بھی شریعت نے بتا کے رکھے ہیں۔ لیکن شوہر کے اوپر خامخواہ جبر کر کے اس سے پیسے وصول کرتے رہنا یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ عورتیں جو اپنے سسرال کے اندر ہوتی ہے، شوہر کے وہاں پہ ہوتی ہے، تو ان عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کی زیارت اور ان کی ملاقات یہ ان عورتوں کا حق ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے یا گھر والے ان بچیوں کو اپنے والدین سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کو اجازت دینی چاہیے، اور اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی عورت اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ لے پالک کا ایک سسٹم آج کل چلا ہے، آج کل یہ بہت پہلے سے ہے، زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کے تصورات رہے۔ تو اس کا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک شخص ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو وہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ اولاد اپنی ہے پھر بھی لوگ کسی نہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، منہ بولی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کو اپنی سرپرستی میں لانا، پھر اس کی کفالت کرنا، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور ابو طالب کے دوسرے بیٹے کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لیا اور ان کو اپنا بیٹا بنایا، بیٹے کی طرح رکھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر اس کے فضائل بھی بتائے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی کو ملا کر کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ کل قیامت کے میدان میں بالکل اتنے قریب ہوں گے۔ تو یہ فضائل بتائے، اس لیے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور پسندیدہ عمل ہے کہ کسی کو اپنی کفالت میں لینا اور اپنا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنانا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے سے وہ حقیقی بیٹے یا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ پرورش کا حق، ان کے اوپر خرچہ کرنے کی فضیلت، یہ ساری کی ساری چیزیں ملے گی، لیکن یہ حقیقی اولاد کے درجے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آئندہ چل کے اگر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو حقیقی بچوں کو جو وراثت ملتی ہے وہ وراثت اس منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو
نہیں ملے گی. اگر لڑکی ہے تو اس سے پردہ اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طریقے سے اجنبی عورت سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ماں ہے تو ہم منہ بولے بیٹے سے اسی طرح پردہ کرنا ضروری ہے جس طریقے سے اجنبی لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن احکامات میں اور اللہ تبارک و تعالی کے حدود میں یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. یہ دونوں کے درمیان فرق سمجھ لینا ضروری ہے. اسی سلسلے میں آج آخری مسئلہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، وہ غربت کی وجہ سے اپنا بچہ جو ہے نا وہ کسی ہسپتال میں دے دیتی ہے یا کسی جگہ چھوڑ دیتی ہے، یا کوئی غلط کام ہوا اس کی وجہ سے بچہ ہوا اسے چھوڑ دیا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے بچوں کو لے لیتی ہے، اور پھر جن لوگوں کو بچے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بچے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں یا بچے لے لیتے ہیں. اب چونکہ یہ بچہ ہے اس کا کوئی باپ پتہ ہی نہیں ہے، جب باپ پتہ نہیں ہے تو اس کو باپ کی طرف کس طریقے سے منسوب کرنا. سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسکول ہوتی ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان بچوں کے ساتھ میں باپ کی جو خانہ پوری ہوتی ہے اس کو پوری کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی باپ کی جگہ پہ کس کا نام لکھا جائے. تو قانونی ضرورت کے تحت میں ایسے لاوارث بچے جن کے باپ پتہ نہیں ہے، اگر باپ پتہ ہوتے تو ان کے باپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. باپ پتہ نہیں ہے تو باپ کے نام کی خانہ پوری میں کیا اس ایڈاپٹ کرنے والے انسان کا نام لکھا جا سکتا ہے یا نہیں لکھا جا سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کا جواب اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، اس لیے حقیقی باپ کے طور پر تو اس بچے کا انتساب اس مرد کی طرف نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے قانونی ضرورت کے تحت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ جس طریقے سے ایک اجنبی بچہ ہوتا ہے اس کو انسان شفقت اور محبت میں بیٹا کہتا ہے، ارے بیٹا یہاں پر آؤ، ارے بیٹا یہاں پر آؤ. تو اس کو جو بیٹا کہتے ہیں وہ حقیقی بیٹا تصور کر کے نہیں، صرف شفقت اور محبت میں. تو اسی طریقے سے یہاں قانونی ضرورت کے تحت میں اگر اس کو بیٹا کہہ دیا گیا جبکہ حقیقی بیٹا بنانا مقصود نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل بھی دی ہے. اس لیے یہاں پہ باپ کی خانہ پوری میں سرپرست کی حیثیت سے اگر اس بچے کو بیٹا کہہ دیا گیا اور حقیقی بیٹا کہنا مقصد نہیں ہے تو قانونی ضرورت کے تحت میں اس کی اجازت ہے. باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے.